لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين صدق صدق الله اللہ العظیم، العظيم. صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سب سچ ہے، پورے دل سے اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ہماری جو ہے سورہ آراف، سورہ آراف جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ دوسری منزل بھی چل رہی ہے اور یہ آیتوں کا دوسرا گروپ بھی چل رہا ہے، اور آیتوں کے دوسرے گروپ میں جو ہے سورہ آراف اور سورہ انعام جو ہے وہ جوڑا آپ کو بتایا تھا۔ اور سورہ انعام میں کیا تھا؟ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں توحید کی، اور سورہ آراف میں ایام اللہ، کہ جیسے جیسے انبیاء آئے، جیسے جیسے زمانے گزرے، ان سب کا ذکر ہے۔ تو اہم مضامین میں کیا ہے کہ جیسے اس کا نام ہے آراف، تو اصحاب آراف کا ذکر ہے، پھر آدم و ابلیس کا قصہ ہے نا۔ یہ ٹاپک ضرور لکھ لیا کریں نا، تاکہ کسی کو بھی کوئی پوچھے کہ بھئی سورہ آراف میں کیا ہے تو آپ کم سے کم بتا سکیں نا۔ پھر لباس ہے نا، لباس کس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ پہنو، لباس کے تقاضے۔ پھر اس میں انبیاء کے قصے ہیں اور ان کی قوموں کو جو عذاب دیا گیا اس کی بات ہے۔ یہ سب سے طویل مکی صورت ہے، جیسے سب سے طویل مدنی صورت سورہ بقرہ، اس طرح یہ سب سے طویل مکی صورت ہے۔ اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ انذار، تذکیر، نصیحت کرنا اور ڈرانا۔ اور اس صورت میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کہہ کے مخاطب کیا، یا بنی آدم۔ تو جب یا بنی آدم کہا تو اس میں بھی ہم سب آ جائیں گے نا، یا ایھا الناس ہوگا تو بھی اس میں ہم آ جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ہوگا تو بھی اس میں ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہے نا، جس کے معنی تو لوگ نہیں جانتے، لیکن کسی نے بہت ہی خوبصورت معنی اس کے دیے تھے حروف مقطعات کے، کہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولے جائیں، کیونکہ عرب جو تھے وہ بہت زیادہ شاعری میں ان کی عروج پہ تھی، تو وہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں تھے، تو وہ ایسی بات کی جائے کہ وہ فوراً اٹریکٹ ہو کے جو ہے بات سننے لگیں۔ اور دوسرے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی الفابیٹس ہیں، وہی حروف تہجی ہیں، جن کو جوڑ کے تم بات کرتے ہو تو تم کس قسم کی بات کرتے ہو۔ اور یہ وہی حروف تہجی ہیں جس سے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے بھی ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، الف لام میم صاد 4 ہیں، اور جو ہے اس پہ جو ہے کتنی 40 نیکیاں تو اسی پہ ہو گئیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اے نبی تمہارے دل میں اس کے لیے جو ہے کوئی حرج نہ ہو، یعنی تم جو ہے، ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھاری ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں، لوگ اس پر جو ہے ایمان لائیں، عمل کریں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کا مقصد بتایا ہے کہ کیا ہے کہ وہ ذکر للمومنین، کہ اس کے ذریعے تم منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، قلیلا ما تذکرون۔ اور جب بھی اس طرح کی آیات آیا کریں تو اپنے اوپر لیا کریں، جیسے ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم تو سنتے ہی نہیں ہو، ہے نا، تم بہت ہی کم سنتے ہو۔ ہمارے بعض بچے زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، بعض بچے کم سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بھی کچھ جلدی فوراً سنتے ہیں، سمینا ہوا تھا نا، اور کچھ نہیں سنتے ہیں۔
تو اگر ہم نہیں سنتے، ہم تعویلیں دیتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے یہ مسائل، ہمارے وہ مسائل، تو ہم اس کو صحیح کریں نا. تو قلیلا ما تذکرون، وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں بنا، کیونکہ قلیلا ما یعقلون، تو بہت کم ہے جو عقل رکھتے ہیں، بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں سے شامل کر لے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو جو ہے ہم نے ہلاک کیا اور ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا ہے، یا دن دھاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. قیلولہ، قیلولہ جو ہے سنت ہے، دوپہر کو تھوڑا سا لیٹ کے اٹھ جائیں تو پوری رات تک جو ہے پھر بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ کرتے تھے. اور قیلولے کے وقت بھی انسان تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ جو ہے وہ جب بستیوں پر عذاب آیا تو لفظ استعمال ہوا نائمون، یعنی جب وہ سو رہے تھے، رات کا وقت تھا. تو ایسے وقت میں عذاب آتا ہے، یا دن دھاڑے ایسے وقت آئے جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی. یعنی جب اب عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم کہ انا کننا ظالمین. اس نے فرعون نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اب میں جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ الان اب تم آئے ہو. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں کیا جواب ملا. یہ سورہ مائدہ میں ہم نے پورا تفصیل سے پڑھ لیا ہے نا کہ سارے رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہاری قوم نے کیا جواب دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پورا قصہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا پوچھا، انہوں نے کیا جواب دیا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری جو ہے کہانی ان کے آگے پیش کر دیں گے. یعنی وہ تو جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ منکر نکیر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ کہ کوئی ہماری جو اچھائیاں لکھ رہا ہے، کوئی برائیاں لکھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز کی حجت ہم سے لیں گے اللہ تعالیٰ، اور پوچھیں گے کہ تم نے فلاں وقت یہ چیز کی تھی، فلاں وقت یہ چیز کی تھی. اور بندہ کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کی تھی، یہ کی تھی، اور وہ سوچے گا کہ اب تو میں مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں نے جو ہے تم کو دنیا میں بھی معاف کیا، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اب میں تم کو قیامت میں بھی معاف کرتا ہوں، اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے. اللہم اجعلنا منہم. لیکن میرا اور آپ کا جو ہے ایمان اور یقین اس درجے کا ہو تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا ہے. والوزن یومئذ الحق، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ہے نا کہ کتنی زبردست آیت ہے. اور اس میں جب پلڑے بھاری ہونے کی بات ہوتی ہے تو جب تک ہم نے نہیں پڑھا تھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر پلڑا، اگر میرے اعمال ایک طرف رکھیں تو دوسری طرف کیا ہوگا. تو ہم نے یہ چیز اب تفصیل سے پڑھ لی ہے سورہ بقرہ میں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ تفسیر ان ڈیپتھ میں ہیں کہ فَمَن یَعْمَلْ شاکل، ہر شخص اپنے جو شاکلہ پہ عمل کرتا ہے. اور شاکلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے جو ہیریڈیٹری چیزیں، جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ چیزیں ہیں، ہاؤ وی آر براٹ اپ، ہماری کیسی تربیت ہوئی، کیا میرا علم ہے، اور کس طرح سے میرے لیے آزمائشیں ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں، اس کے حساب سے ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے پلڑے ہوں گے. تو جن کے جو ہے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ تو خسارے میں ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بے آیاتنا یظلمون، ظلم کرتے تھے. ظلم کرنا کیا ہے، گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، اور ہم نے تمہیں جو ہے سامان زیست فراہم کیا، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو. ہر شخص سوچے ہیں کہ میں جو ہوں، دیکھیے ہم لوگ کتنے بلیسڈ لوگ ہیں. اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈاکٹر فرزانہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے. ان کے یہاں کس وقت صبح سویرے کا ٹائم ہے، اور یہ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ہیں. ہم جب کسی نئے ملک میں جاتے ہیں فوراً دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے لیے، ہم کو کون کون سی چیزوں کی تیاری کرنی ہے، ہمیں کس طرح دوبارہ ڈاکٹر بنے ہیں، اور کیسے جاب حاصل کریں، اور کیا کیا لائسنسنگ کریں. تو کیا کیا چیزیں، کیا کیا اختیارات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہاں کہاں
کوئی اٹلی سے ہے، کوئی آسٹریلیا سے ہے، کوئی یو ایس اے کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سب جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو بسا رہے ہیں، تو اس پہ ہم شکر ادا کریں۔ کئی دفعہ جو ہے ہم وہاں پہ جو ہے کینیڈا میں جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ رونا رو رہے تھے، ہمارے ہم ملک میں تھے تو یہ تھا تو وہ تھا، تو بھائی تم کو کس نے کہا تھا کہ یہاں آؤ؟ اگر وہاں سے یہ سب کچھ تھا تو یہاں بھی تو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، اس پہ تو شکر کرو۔ تو جو چیز نہیں ہوتی اس کا ہم رونا روتے رہتے ہیں، اور جو چیز ہوتی ہے اس پہ شکر نہیں کرتے۔ حالانکہ الحمدللہ الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور ابھی میزان کی بات ہوئی ہے کہ ہم جو ہے ایک ایک، بعض لوگ اپنے ہر لقمے پہ جو ہے بسم اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، کیونکہ جو لقمہ میں نے کھایا مجھے نہیں پتا وہ میرے اندر جائے گا، میرے جسم کا حصہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میرے صحت بخش ہوگا کہ نہیں، تو ہر لقمے میں بسم اللہ الحمدللہ۔ اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی۔ اب آدم و ابلیس کا قصہ ہے نا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ آدم و ابلیس کا قصہ 7 مرتبہ ہے۔ دیکھیے جب ہم ان پرسن دورہ قرآن کرتے تھے تو ہم جس دن ہماری دعا ہوتی تھی اس دن ہم لوگوں سے سوال کرتے تھے، لوگ جواب دیتے تھے اور ان کو گفٹ ملتا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا، اب سب لوگ زوم پہ ہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ شکر ہے کہ زوم پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہ 7 مرتبہ ہے نا، اور 1 مدنی اور 6 مکی ہے، اور ابھی ہم نے پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں پڑھے، ہم دوسری دفعہ پڑھے آدم ابلیس کا قصہ، اور ہر دفعہ جو 7 مرتبہ ہے نا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ایک نئی بات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابلیس سے تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھے حکم دیا گیا تھا تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ تو مٹی سے ہیں۔ اب تفسیر ان ڈیپتھ میں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم سارا کمپیئر کرتے ہیں کہ آگ کے کیا کیا نقصانات ہیں، جو مٹی کے کیا کیا فائدے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا مٹی سے الگ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا تو نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں جو ہے تو جو ہے وہ باقاعدہ، یہ دیکھیے جب ہم اردو پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بالکل بے جان سی چیز ہوتی ہے، جب ہم عربی پڑھتے ہیں نا کہ انت تکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، تو بالکل چھوٹا ہو گیا ہے، تجھے تو جو ہے تو یہاں سے نکل جا، اور بڑائی کا تو نے گھمنڈ کیا، اور تو ان میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں صاغرین میں سے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب اس نے جو ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جو ہے گناہ گار ہیں کہ ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے ابلیس کی شیطان کی دعا قبول کر رہے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، فرمایا تجھے مہلت ہے، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی مبتلا کیا میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کو جو ہے گھات میں لگا رہوں گا، ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے ہیں، اور ہر طرف سے، اور ان کو اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سب سے بڑی خرابی ہماری کہ ناشکری ہے۔ اوپر اور نیچے کا راستہ کھلا ہے، اس کو پتا تھا کہ اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے سجدہ واسجد واقترب، سجدے میں جو دعائیں مانگتے ہیں خوب خوب، اور دیکھیے جب حرم میں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے تو کیسے وہ ہاتھ اوپر اٹھا اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یہ جیسے لگتا ہے کہ ہمارے جو ساتھ امیر تھے وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو جو ہے بلا لیں گے اپنے پاس ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ یہ شیطانی رویہ، اللہ پر الزام لگانا اور خود شرمندہ نہ ہونا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، مذموما مدحورا، اور یاد رکھے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، یہاں جو چیز تمہارا دل چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں سارا پڑھا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا، ہے نا، شیطان فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دی،
لباس کا اصل مقصد جو ہے شرمگاہوں کو چھپانا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو دیکھیں کتنی یعنی کہ شرمندگی بھی اور ایک وہ گندگی کا عنصر بھی اس میں آتا ہے۔ تو اس نے ان سے کہا، کس طرح سے بہکایا کہ تمہارے رب نے جو کہا تھا لا تقربا حاذی شجرہ، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تو کیا کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور ہم لوگ بھی بعض دفعہ لباس جو ہے ایسے بے حیائی کا لباس پہنتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے حور پری لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل فحاشی کا لباس ہوتا ہے۔ تو ان کو اس طرح سے بہکایا اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، نا سچا خیر خواہ ہوں۔ یعنی کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، اور آخر کا جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا شَجَرَتَهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ ایک شرم اور حیا ہے نا، اور جس کے اندر شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرے، یہ حدیث ہے، جو دل چاہے کرے ہیں، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا کہ اس درخت سے روکو، درخت کے قریب مت جاؤ، اور کیا تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے۔ اب اتنا ان کو شرمندگی ہوئی۔ اب یہاں سے ہمارا وہ کانسیپٹ صحیح ہو جانا چاہیے، الحمدللہ ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جو ہے بی بی حوا نے، کہتے ہیں نا عورت نے بہکایا تھا، عورت نے کوئی نہیں بہکایا، دونوں کو شیطان نے بہکایا، تثنیہ کا صیغہ، ناداہما ربہما، ان دونوں نے رب کو پکارا کہ ہمارے رب، یہاں پہ وہ مشہور دعا ہے ان کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23۔ خوب خوب پڑھیں، خوب خوب، جہاں بھی ذرا ہم کو ہلکی سی بھی رمق ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم خوب خوب رو رو کے پڑھیں۔ یہ ہے انسانی رویہ، شیطان اور انسان کے رویے میں فرق ہے۔ شیطان دوسروں پر الزام لگانے والا، دوسروں کو اور بہکانے والا، اور انسانی رویہ یہ ہے کہ اپنے اوپر شرمندہ ہوں اور فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کریں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تو آیات ایسی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے بہت ہی اس کو جو ہے ان ڈیپتھ کریں، لیکن دور قرآن میں ہم کو بہت تیزی سے جانا ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ یہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں پڑھ لیا تھا کہ جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت تو ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی تھی، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تو یہی پلاننگ ہی یہی تھی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ فِيهَا تَمُوتُونَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم کو وہیں جینا اور مرنا ہے، اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا نا، اپنی اپنی قبروں سے ہم سب نکالے جائیں گے اور رب کی طرف یوں بھاگے ہوئے جائیں گے کہ جیسے کہ جو ہے لگتا ہے کہ ابھی ہم نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آیت نمبر 26، لباس کا مقصد ہے نا، 26 سورہ اعراف کی، لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ یا بنی آدم، یہ پہلی مرتبہ یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اور ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے ہیں، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ نام نکالتے ہیں اور بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیٹی کا نام وریشا رکھا، حالانکہ واؤ الگ ہے اور ریشا الگ ہے نا، تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے میننگ کے ساتھ رکھنا چاہیے نا۔ واؤ کا مطلب اور ہوتا ہے، اور ریشا یعنی کہ جو اوپر پرندوں کے جو ہے جو پر ہوتے ہیں اور جو ہم لباس پہنتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ ہماری زینت کا سبب ہوتا ہے، ہماری حفاظت کا سبب ہوتا ہے، ہماری جو ہے وہ لباس اللہن میں ہم نے پڑھا کہ
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ گارڈ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو جسم کی حفاظت اور زینت، اور یہ سب دیکھیے یہ لباس کا مقصد جو ہے اگر حاصل ہو گیا، اس کے آگے سوچنا اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے اپنے دل چھوٹے کرنا، کہ اگر ہمارے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ میرا تو عید کا جوڑا بھی نہیں بنا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے جو ہے وہ جو حفاظت ہے اور زینت ہے، ہمارے پاس اور بہت اچھے کپڑے ہیں، ہم پہن سکتے ہیں۔ ایک عید کے جوڑے کے پیچھے نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور برانڈ کی، بس برانڈ کے کپڑے ہی پہنیں گے ہم، تو کہیں کوئی یہ نہ کہے بھئی گل احمد کا ہی کہیں اس کی کوئی نقل تو نہیں ہے، تو یہ چیزیں، تو یہ سارے جو مقاصد ہم نے خود بنائے ہیں۔ اور صحیح بخاری کا چیپٹر ہے کتاب اللباس، ہے نا، وہ اگر آپ لوگ پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں، اس میں لباس کے بارے میں پوری تفصیل ہے۔ اب پھر یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم، اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو نکالا ہے اور ان کے لباس ان پر سے اتروائے۔ سوچیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، کوئی اگر ہمارے ماں باپ کا لباس اتارے تو کیا میں اس سے دشمنی نہیں رکھوں گی؟ اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یدو مبین ہے شیطان، اور ہم پھر بھی دشمنی نہیں رکھتے، پھر ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا ہے اور ہاں ان کے جو ہے لباس اتروائے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کھول دے وہ، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ان کے تو لشکر ہیں، لشکر ہیں، اور تو شیطان تو ہمارے خون میں بھی ہے، اور ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب جو ہے نا یہ ان کی مشرکین کی بھی جو ہے نا فحش باتوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پائے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ سوچے طواف جیسی چیز ہے برہنہ، بے حیائی کی باتوں میں باپ دادا کی جو ہے وہ پیروی، ان سے کہو اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اور اے نبی ان سے کہو میرے رب نے جو ہے وہ قل ہمارا ربی بالقسط، کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف جو ہے وہ انصاف کا ہی حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، آیت نمبر 29 ہائی لائٹ کریں کہ مسجد یعنی جب تم عبادت کرو تو اچھا لباس پہنو، پاک صاف، اور ہم لوگ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھیں بعد میں تیار ہوں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نماز میں ستر پوشی اور اچھا صاف ستھرا لباس، وَادْعُوهُ، اور پکارو مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر کے، اور جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین طریقے سے دوبارہ آخرت کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے جا، اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے سوال کے جواب دینا سکھا اور ہمارا حساب آسان کرتے، ہم کو جو شہادت کی موت دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو سرپرست بنایا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ یحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی سیدھی راہ پر ہیں۔ اور یہاں پہ جو کیونکہ دیکھیے جب لباس کی بار بار بات آئی اور پھر اب بات آ رہی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت میں زینت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، جب یہ لباس کی بات ہے تو جب کوئی نیا لباس پہنے تو ہم کیا دعا دیں گے؟ البس جدیدن و عش حمیدن و مت شہیدن، کہ نیا لباس پہنو اور اچھی زندگی اختیار کرو اور شہید کی موت ہو۔ اور آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا تو وہ کپاس یعنی کہ کاٹن، اب کاٹن فیشن میں ہے، کاٹن کے کپڑے، تو کپاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا ہے، ریشم کا کیڑا بھی، اگر ہم سلک کے کپڑے پہن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے زینت حرام نہیں کی ہے نا، اسی لیے پہلے کیا بات کی کہ لباس پہنو، لیکن بہترین لباس کیا ہے؟ لباس التقویٰ ذالک خیر ہے، آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا، کیونکہ ہم نے چاہے جو ہے بہترین لباس پہنا ہو، ہم نے بہت ہی اچھا بہت مہنگے قسم کا پہنا ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم نے پہنا ہے، لیکن جو ہے ہمارے اندر تقویٰ ہے اور ہم دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہے،
تکبر کیا ہے؟ تکبر اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں اور دوسرے کو حقیر سمجھیں، یہ ہے اصل چیز۔ اگر ہم بہترین لباس پہن کے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہے اور اپنے کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھ رہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 31، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ جن لوگوں نے استقبال رمضان اٹینڈ کیا ان کو پتہ ہے، یہ میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ ہارون رشید کے دربار میں جو ہے ایک کرسچن طبیب تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں ہر چیز کے احکامات ہیں لیکن طب سے متعلق تو کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ تو علی بن حسین بن واقد نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیا تم نے آیت نمبر 31 نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت میں پورا طب رکھ دیا ہے۔ اور علم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، دین علم صرف دو ہی ہیں، ایک علم کون سا؟ ابدان یعنی نالج آف میٹر جو علامہ آدم الاسماء کلھا، اور دوسرا دین کا علم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، کیونکہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ جب کھاتے ہیں جب بھی بیمار ہوتے ہیں نا، اور اس کی تفصیل ہم نے استقبال رمضان میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ صرف 1/3 کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ یعنی کہ زینت حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو زینت کی چیزیں نکالی ہیں۔ ہم پرلز پہننے کے شوقین ہیں بڑے کہ سچا موتی ہم پہنیں اور پھر تکبر کریں، تو تکبر نہ کریں، یہ اصل بات ہے۔ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق الحیٰ للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کوئی ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً ان کے لیے ہوں گی، یعنی کہ جنت کا تو نقشہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا چیزیں ملیں گی، اور اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اور اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ دیکھیں ہم سب کو جو ہے، ہم سب بہت سے لوگ بچے والے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں بچوں کے بچوں والے بھی ہیں۔ ہم بعض دفعہ جو ہے نا ہر چیز بچوں کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اتنا زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر بچے کر رہے ہیں تو بس جو ہے واقعی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہی بتائیں، پھر اگر وہ کبھی تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی دیکھ لیا کچھ اور اپنی مرضی کی چیز کر لی تو ہم حکمت سے ان کو سمجھائیں نا، یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، زینت حرام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حرام کیا چیز ہے وہ ہے، پیچھے ہم نے 10 کمانڈمنٹس بھی پڑھ لیا ہم، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شرمی کے کام ہے نا، رب فواحش ما ظہر منہا وما بطن، چاہے چھپ کے کریں یا جو ہے اوپنلی کریں، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے نا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، جس کی کوئی جو سند ہی نہیں ہے، یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے مطلب تمہیں علم نہ ہو، جو چیز ہمیں نہیں پتہ ہم کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، میں قرآن سے دیکھ کے بتا دوں گی۔ اور ہر قوم کے لیے جو ہے ایک مہلت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی اس میں تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ دیکھیے ابھی ہم نے لباس کی بات کی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ اس میں بھی ڈال دیں گے اپنے گروپ میں بھی کہ جب کوئی نیا لباس پہنے تو ہم اس کو کیا دعا دیں، اور ہم اگر جو ہے وہ خود پہنے نیا لباس تو ہم کیا دعا کریں کہ الحمدللہ الذی کسانی ما ورائی بہی عورتی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جو ہے ڈال دیں گے، تو آپ لوگ جو ہے زبانی یاد کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے کہ انسان کی زندگی کی ایک مہلت ہے، ایک مدت ہے، اسی طرح قوموں کی زندگی کی بھی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 38 سورہ بقرہ میں بھی کی تھی، جو کہ میری تو بہت ہی پسندیدہ آیت ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔
تو اس میں جو ہے پھر وہ علم دو قسم کے جو آپ کو بتایا ہے نا کہ ایک تو سائنس اور ٹیکنالوجی، علم آدم الاسماء کلھا، اس میں ہم آگے سے آگے جانا ہے، اور جو ہے ہدایت کے علم کے لیے جو انبیاء اور رسول آئے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیچھے جانا ہے، تابعین، تبع تابعین، اور پھر جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیسے کیا۔ اب اس کے بعد جو آگے کی آیات ہیں وہ بہت ہی جو ہے لیڈرز اور فالوورز کی ہیں، بہت تفصیل سے ہیں، لیکن اس میں سمپل جو ہے وہ کیا بات کہی گئی ہے کہ زیادہ تر ہم جو ہے کس پر عمل کرتے ہیں جس سے ہم امپریس ہوتے ہیں، جس کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو جہنم میں کیا ہوگا کہ گروہوں کا جو ہے نا، گروہ در گروہ ایک کے بعد ایک گروہ داخل ہو رہے ہوں گے جو گناہ گاروں کے ہوں گے، اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے مجھے جو ہے بہکایا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، اور لیڈر اور فالوورز جو ہیں وہ آپس میں ہی جھگڑ رہے ہوں گے۔ لیڈرز کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، تم تو خود ہی عمل کرنے والے، اور شیطان بھی جو ہے کیا کہے گا، انی بری ہوں، میں تو بری ہوں، میں نے تو تم کو صرف جو ہے ایک چیز سجھائی تھی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کرو۔ ہم تو ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے جو ہے پہلے والوں کو لعنت کرتا داخل ہوگا، اور جب سب وہاں جمع ہوں گے تو ہر بعد والا پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عذابًا ضیقًا من النار، دگنا عذاب، ایک تو خود گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا ہے۔ اور یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آیت نمبر 40 سورہ اعراف۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یعنی تکبر سب سے جو ہے نا ورسٹ چیز ہے، اور متکبر کے لیے چاہے رائی برابر تکبر ہو، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا، ناممکن بات جنت میں داخلہ ہے۔ اور بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید جنت اور جہنم شاید اسی دنیا میں ہی قائم ہو جائیں گے۔ تو مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم ہی بچھونا اور جہنم ہی اوڑھنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سوچیں ذرا سخت گرمی ہو اور نیچے بھی جو ہے گدے سے بھی جو ہے ہمارے گرمی نکل رہی ہو، اور ہم اوپر سے بھی کوئی ہم کو گرم چیز سے جو ہے